میثاق جمہوریت جس کو انگریزی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ وجود میں آیا. یہی تھی وہ سیاسی اقدار کہ آج سیاسی حریف ہونے کے باوجود، سیاسی اور انتخابی میدان میں ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود، آج پی ڈی ایم کی قیادت ایک سٹیج پر ایک فیملی کے ارکان کی طرح اکٹھی ہے. ایک انسان جو 22 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا لیکن عوام نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، اسی کو اٹھا کر، اس نالائق اور اس نااہل کو اٹھا کر ووٹ چوری کر کے ہمارے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کر دیا. آج پی ڈی ایم نے کیا کہنا ہے عمران خان کو؟ وہ عمران خان آج خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. وہ خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نااہل بھی ہوں اور نالائق بھی ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں آنا چاہیے. بھائی تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں لایا جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. یہ جلسہ عام تھا گڑھی خدا بخش میں، جس میں مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے دھواں دار خطاب کر رہی تھیں. ان کی اس شرکت کو اور اس خطاب کو جو سیاسی ماہرین ہیں، کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے کہ ایک ایسی سیاست کہ جو کل دشمن تھے آج دوست بنے ہوئے ہیں، اور کل کے جو دوست تھے آج دشمن بنے ہوئے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. الزامات جس کی برسات تھی، یہی دو جماعتیں، دو نظریہ تھا، اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ اور اس کا پرو مسلم لیگ ووٹ، یہ سارا تھا. لیکن یہ تمام تر جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہمیں گڑھی خدا بخش میں نظر آئیں. پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور جو سیاسی مخالفتیں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے پروگرام میں، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کراچی میں مردم شماری کے حوالے سے سیاسی جماعتیں تحفظات کا شکار ہیں اور وفاق سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس معاملے پہ بھی جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ذکر کریں گے پروگرام میں امریکہ میں 6 جنوری کو آخر کیا ہونے والا ہے، کہ پورا امریکی پریس کس بات کی، کس چیز کی خبر دے رہا ہے، کہ صدر ٹرمپ کیا کرنے والے ہیں. اس پہ بھی کریں گے بات. بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ صاحب پاکستانی سیاست کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ کل کے جو دشمن تھے آج ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی سٹیج کے اوپر، اور وہی مسلم لیگ جو بے نظیر بھٹو کو کیا کیا نہیں کہتی رہی، ذوالفقار علی بھٹو کو کیا کیا نہیں القابات سے نوازا جاتا رہا، لیکن آج جو ہے یہ تمام اکٹھے ہیں. اور جو سٹیج کے اوپر تقریر ہوئی کا مریم نواز صاحبہ کی، ایون باقی جو مخالفین تھے، آپ کے جو سردار اختر مینگل ہیں وہ بھی نظر آئے، انہوں نے بھی خطاب کیا. تو یہ جو اتار چڑھاؤ سیاست کے اندر پاکستان میں رہتا ہے، تو عوام ایسے میں کس کے بیانیے کو جو ہے وہ تسلیم دیکھیں، یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کسی بھی ملک کی یا کسی بھی معاشرے کی نہیں ہو سکتی. آپ کا ایک بھائی اگر 4 بھائیوں کو لے کے ایک دشمنی پال لے تو وہ جب دوستی کرنے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ 4 بھائیوں سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے تم لوگوں کو اس دشمنی میں جھونکا، تمہارے بچے مروائے، اب میں اس کا صلح کرنا چاہتا ہوں، یہ میری معاملہ ہے. یہ وہ نسل ہے پاکستان کے. اب ذرا سا گننے شروع ہو جاتے ہیں کس نے. پہلے تو مریم نواز کی بات کر لیتے ہیں، جس میثاق جمہوریت کا اس نے نام لیا ہے، جس دن اس کا باپ اور محترمہ بینظیر بھٹو وہ میثاق جمہوریت سائن کر رہی تھی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف، جس کو یہ گالیاں آپ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے دبئی کے اندر کیانی کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کر رہے تھے. ان سے بھی میثاق ہو رہا تھا. صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو تھا، جس مزار کے اوپر کھڑے ہو کے آج یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ بیچاری اگر وہ کبھی ہو ذرا سا بتائے، اگر وہ بینظیر کی ذرا سا سنائیے گا ذرا سا 2 منٹ کے لیے وہ بات، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو اس نے اس وقت انڈین ٹی وی کو کہا تھا کہ کیا کچھ نہیں کیا اس کے باپ نے ان کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ. آپ سوچ سکتے در بدر. ذرا چلائیے. 11 سال خود زرداری صاحب جیل میں رہے انہی کے دور میں. خود اس نے کیا کہتی ہے، سنائے جی بینظیر بھٹو کیا کہتی ہے.
Nawaz Sharif. If you choose between two, Nawaz and I will choose Musharraf any day. he's a better کیونکہ person. مشرف نواز شریف نے جس طریقے سے کام کیا، جانور بھی اس قسم کی بروٹیلٹی نہیں دکھاتے ہیں. میرے سیکرٹری کے پاس آئی سائٹ نہیں ہے، میرے ایکس باڈی گارڈ کے پاس نی کیپس کے اندر اس کے کام نہیں کرتے ہیں. بروک ہز نی کیپس. میرے وکیل کو گرفتار کیا گیا. اس پیشی سے اس پیشی اس پیشی. وہ بیچاری جب جہاں پہنچی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس لیول تک وہ پہنچی، باہر کس نے بھجوایا اس کو، کیسے وہ بھاگ کے گئی. پھر یہ ان لوگوں کو چہرہ ہے پاکستان کے سامنے دکھانے کا کہ جن کے لیے ووٹ خریدے گئے تھرو آؤٹ. میں آپ سوچ سکتے ہیں آئی جی آئی کس نے بنائی تھی اور کس کے لیے بنی تھی اور کس کے لیے ووٹ خریدے گئے تھے اور کس لیے بندے توڑے گئے. تو اسد درانی صاحب نے بتا دیا نا کس کے لیے ہوا تھا. سارا جنرل صاحب نے بتا دیا آئی جی آئی کیوں بنی تھی. حمید گل کہتا ہوتا تھا کہ ہم نے کس لیے بنایا، کس کا راستہ روکنے کے لیے. اچھا پھر اس کے بعد بینظیر جس وقت آئی ہے تو جن کمپرومائزز کے ساتھ وہ آئی ہے، جس طرح اس نے صاحبزادہ یعقوب علی خان کا وزیر لیا ہے، وی اے جعفری کو اس میں لیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اس کی کیبنٹ کے اندر موجود تھے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جس وقت اس کا بس چلا نیگوسیشن کرنے کا تو جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ جو کاکڑ فارمولہ آیا تھا اس کے اندر بینظیر جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گئی ہوئی تھی کہ صدر بھی اپنا اور خود بھی اپنے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ نواز شریف نے کیا. 2008 کی مثالیں وہ دے رہی تھی محترمہ. اب آتے ہیں ذرا سا بلوچستان کے ان لیڈر قوم پرست. مینگل صاحب کا بھائی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں مسنگ پرسن ہوا. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کو گالی دینے کے لیے. ضیاء الحق آخری 6 مہینے میں آیا ہے. اس سے پہلے ٹکا خان تھا، جس ٹکا خان نے بلوچستان کے لوگوں کو مارا، قتل کیا، لوگ پہاڑوں پہ گئے، لوگ وہاں چلے گئے. اس ٹکا خان کو پنجاب کا گورنر کس نے لگایا؟ کسی جرنیل نے؟ پیپلز پارٹی نے لگایا. وہ ٹکا خان پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل رہا، جس نے ایسٹ پاکستان میں فکرہ بولا تھا کہ مجھے لوگ نہیں چاہیے، مجھے زمین چاہیے. یہ ٹکا خان کا فکرہ تھا، کسی اور کا فکرہ نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص یہاں کھڑے ہو کے تو بات کرتا ہے اور آج کی ساری کی یہ لاشیں پہنچاتے ہیں. پہلے اپنے 6000 بلوچوں کا تو حساب لے لو. پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے جس قبر پہ آپ کھڑے ہو، کیا وہ ایسے ہی تھے؟ ماؤں کے بیٹے نہیں تھے جو پہاڑوں پہ گئے؟ وہ عبدالنبی بنگل سے آج تک وہاں بیٹھا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ جو 6 شہیدوں کو جا کے دفن کرتے ہو اور اس کے بعد ان کے اوپر جھنڈے گاڑتے ہو، کس نے گاڑے تھے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی انا نے یہ سارا کچھ کیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ شاہ ایران کے کہنے کے اوپر کس نے کیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ پولینڈ کی جو ایمبیسی تھی اس کے اندر سے اسلحہ کس نے نکالا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لندن پلان کون لے کے آیا تھا؟ آپ ہم سے باتیں کرتے، آپ کس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ محمود خان اچکزئی، اس کے والد کس کے زمانے میں مارا گیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے اس وقت گن کے کہتے تھے جو 37 شہید ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہوئے، ان میں سے ایک عبدالصمد اچکزئی کا نام گنا جاتا تھا. پھر مولانا فضل الرحمان کے لوگ آ جائیں. مفتی محمود کو گئے وہاں پہ نہیں، مولانا حیدری تو گیا نا، مولانا صاحب مولانا حیدری گیا نا. مولانا مفتی محمود کو ذلیل الرسوا کس نے کیا تھا؟ اس کی گورنمنٹ کس نے توڑی تھی؟ کے پی کے اندر جو اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، اور جس طرح کی غلیظ لینگویج ذوالفقار علی بھٹو مولانا مفتی محمود کے بارے میں کبھی کس نے کی ہے؟ اور پھر اس کے بعد دوسرا لوگ پھر آئیے ذوالفقار علی بھٹو کی اس کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کا جو ایک پروسیس ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کون سا شہر ہے جہاں لوگوں کو نہیں مروایا؟ پھانسیاں چڑھی، یہ ہوا وہ ہوا. کون تھا اس وقت اقتدار میں بیٹھا ہوا؟ کون تھا اس کا ساتھی؟ مریم نواز کا باپ کون تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا؟ اور کتنے لوگوں کو پھانسیاں ہوئی؟ کیا حساب دے گی مریم؟ لیکن اپنے بزرگوں کی غلطیوں کا اگر نوجوان نسل سدھارنا چاہتی ہے تو اس میں نہیں، جب معافی مانگو بھائی، باپ سے کہو معافی مانگے، باپ سے کہو کہ میں ان پھانسیوں کا حساب دینے کو تیار ہوں. باپ ماں کی قبر پہ تو گیا نا، قبر پہ گیا عثمان صاحب، قبر پہ تو چلا گیا تھا مشرف بھی اس پاکستان میں. کیا مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی روک سکا؟ کیا عبدالقادر ملا کی پھانسی روک سکا؟ یہ منافقتیں ہیں.
اور آج میں بتاؤں آپ کو، کل الیکشن کے اندر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں، اگر اس سے زیادہ غلیظ، اس سے زیادہ بدتر زبان نہ ایک دوسرے کے خلاف، میرا گربان پکڑ لیجئے. جب یہ الیکشن میں آتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کرتے. ابھی گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کیا کچھ نہیں انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کچے چٹے کھولے. اس نے جب ان کا جو وزیر اعلیٰ تھا حفیظ الرحمان، اس نے کیا کچھ نہیں کہا. اس نے کہا یہ تو فرنٹ ادھر ادھر کھیلتے ہیں یہ لوگ. اس نے پیپل پارٹی کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک اتنے سے گلگت بلتستان کے علاقے ان کا سارا کچھ ٹوٹ کے رہ گیا. اور یہ لوگ، یہ بیسیکلی وہ جو ہے نا وہ چھپٹنے والے ہیں. اب اصل مسئلہ سارا یہ ہے عثمان صاحب کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سارے سینیریو میں سے کچھ نکل نہیں رہا، اور مجھے صرف تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اور یہ سب میں اگر کچھ نکل نہیں رہا تو حکومت پریشان کیوں نظر؟ یہی زیادتی ہے، یہی صبح سے شام تک یہی میں عمران خان کو کہتا ہوں، خدا کے لیے بہیو لائک اے پرائم منسٹر. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جلسہ ناکام ہو جائے کوئی دلیل نہیں. اگر جلسہ ناکام نہیں تھا تو سارے وزراء کیوں بول رہے ہیں؟ اگر پی ڈی ایم میں لفظ پڑھ دے، اگر ہماری پی ڈی ایم، او بھائی تم اپنے 45 بندوں کے منہ کے اوپر چھکو لگاؤ تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے 5 دن کے اندر. پالیٹکس عمران خان کے باپ کو بھی نہیں پتا. زندہ حکومت نے خود رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، ٹوٹل پاکستان میں نون لیگ کے حق میں سارا پریس اور اس کے خلاف وہ سمجھتے تھے کہ جلسہ کامیاب نہیں ہے. اس جلسے کو کس نے کامیاب کیا؟ فردوس عائشہ گوان نے، شہباز گل نے، عمران خان نے کتوں والی تصویر دے کے. او بھائی تمہیں انسیکیورٹیز، کہیں پریشانی تو ہے نا؟ کس چیز کی پریشانی؟ نہیں، کچھ نہیں. جب کچھ ہونے ہی نہیں لگا. بولنے کی عادت، بولنے کی عادت ہے، کچھ نہیں. اور مطلب ٹوٹل دیکھیں نا، پریشانی ہوتی ہے، پریشانی سب کو ہوتی ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے. کمپوزر بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر، کہ آپ اپنی پریشانی ظاہر نہیں. کون ہوتا ہے مرد جس کے چہرے سے پتہ نہ چلے کہ وہ پریشان. یہ ہے پی ڈی ایم مر جاتی ہے، 1 گھنٹے میں مر جاتی ہے اگر عمران خان صاحب کے 45 بندے جو ہے نا ان کو بیگ بند کروا کے یہ جتنے سپوکس پرسن ہیں گھر بٹھا دیا جائے. کیسے گھر بٹھائے؟ پاکستانی خدمت کے لیے آئے ہوئے. آپ بھی کمال کرتے ہیں. ناظرین، یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی مردم شماری کا بڑا اہم ایشو ہے. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں اس پہ کریں گے بات.